الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے انسانیت پر جب رحم کرنے کا فیصلہ فرمایا اور احسان کرنا چاہا تو آپ کی ذات کو دنیا کے اندر بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. احسان ہے یہ اللہ کا کہ اللہ نے آپ کی ذات اور آپ کی شکل میں ایک زندگی انسانیت کو عطا فرمائی ہے. اللہ نے آپ کا ظاہر بھی بہت حسین بنایا تھا. ایسا حسین کائنات میں کوئی نہیں آیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی کہ اللہ نے آدھا حسن ساری دنیا میں تقسیم کیا، آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے والی کہنے لگیں قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. قسم خدا کی تو بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت معزز فرشتہ ہے. اور ایسی مبہوت ہوئی وقطعن ایدیہن، اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھی. لیکن محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تو اماں فرمایا کرتی کہ اللہ نے وہ آدھا حسن ساری دنیا میں تقسیم کیا، آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا، اس سب کا مجموعہ محمد الرسول اللہ کو ملا. ظاہر بھی اتنا حسین ہے کہ اس کی مثال کوئی نہیں. اللہ نے ایسا حسین پیدا ہی کوئی نہیں کیا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آسمان پہ دیکھتے ہیں اور پھر زمین پہ چمکتا چاند دیکھتے ہیں. یہ بار بار نظروں کا دوڑانا اور نظروں کا یہ تبادلہ. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آسمان کا چاند بھی دیکھ رہا ہوں، زمین کا چاند بھی دیکھ رہا ہوں. کہا اچھا بتاؤ کیا فیصلہ کیا؟ تو صحابہ وہ کہتے جو ان کے دل پہ ہوتی. وہ شاعرانہ کلام تو کرتے نہیں تھے. فرمایا اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے چاند پہ چھائیاں بھی آتی ہیں، زمین کے چاند پہ چھائیاں کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ حسین ہے. تو یہ ظاہری حسن بھی اللہ نے خوب دیا ہے. جتنا سانچہ اچھا ہو اس کے اندر سے نکلنے والی چیز بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے. تو اللہ اس زندگی سے جو زندگی انسانیت کو دینا چاہتا تھا اس کے لیے سانچہ بھی بہت خوبصورت بنایا ہے، بہت خوبصورت. تو پیارے نبی کا ظاہر بھی بہت خوب ہے، اور جو نبی کی زندگی سے جو زندگی نکلی ہے وہ زندگی بڑی حسین ہے. اگر اس ساری زندگی کو ایک لفظ سے تعبیر کریں تو یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس ساری زندگی کو ایک لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، رحمت. یہ ایک ایسا لفظ ہے دنیا میں اس سے کوئی شکایت کرنے والا نہیں ملے گا.
اور کوئی ایسا بھی نہیں ملے گا آپ کو جو کہے مجھے رحمت کی ضرورت کوئی نہیں. ایک وقت آتا ہے اب مجھے دولت کی ضرورت کوئی نہیں, اب مجھے علم کی ضرورت کوئی نہیں. لیکن یہ رحم ایک ایسی چیز ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اسے بے نیاز ہوں. یہ اس کی ضرورت ہر وقت ہے, رحم. تو اگر پوری نبی کی زندگی کو ایک لفظ سے تعبیر کریں تو رحمت. آپ کی زندگی رحم سے, رحمت سے بھری ہوئی ہے. تو انسانیت کو محمد رسول اللہ کی ذات سے یہ نسخہ ملا ہے رحمت کا, رحم کا. جو نبی کی زندگی سے زندگی نکلی ہے وہ رحم اور شفقت سے بھرپور ہے. اس سے پہلے بھی زندگیاں دنیا میں رائج تھی, دنیا میں پہلی بھی زندگیاں رائج تھیں. لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ کی زندگی سے جب زندگی نکلی اور انسان اسے اختیار کرتا چلا گیا تو رحم کے پھول کھلتے چلے گئے. باپ اور بیٹے میں, بیوی اور شوہر میں, افسر اور ماتحت میں, حاکم اور رعایا میں, پڑوسیوں میں, حتیٰ کہ انسان حیوانوں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرتا. یہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا اثر تھا. آپ کی زندگی اس کا پورا نمونہ تھی. اور یہ رحم کی زندگی آپ کی زندگی سے ایسی تھی, یہ کردار آپ کی زندگی میں اتنا واضح تھا کہ جو آپ کے دشمن بھی تھے, جانی بھی تھے, وہ آپ کے اس کردار پر انہوں نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی. کبھی آپ کی اس لیے کہ آپ کا سارا کردار رحم پر مشتمل تھا, رحمت پر مشتمل. سچائی ہو, امانت ہو, دیانت ہو, یہ سب رحم کی شکلیں ہیں. انہوں نے دین کے معاملے میں جھوٹ ضرور بولا آپ کے دشمنوں نے, لیکن کبھی انہوں نے یہ انگلی نہیں اٹھائی کہ آپ کے کردار کے اندر بھی کوئی خامی ہے. کبھی نہیں, کبھی نہیں. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رحم کا حال تو یہ تھا کہ جو دانی دشمن ہے, جانی دشمن, انہیں بھی اطمینان تھا کہ یہ آدمی ہمارے حق میں ظلم نہیں کرے گا. دیانتیں, اپنی امانتیں ان کے سپرد رکھی ہیں کہ یہ ہماری حفاظت اگر ہو سکتی ہے تو محمد رسول اللہ کے پاس ہو سکتی, کہ یہ آدمی زیادتی نہیں کر سکتا, ہمارے مالوں میں یہ زیادتی نہیں کر سکتا. آپ کی زندگی ایسی رحم سے بھرپور تھی, جانی دشمن, اور انہیں گھیرا ہوا ہے گھر کا, اس انتظار میں کہ ابھی نکلیں, ابھی قتل کر دیں. ان کی امانتیں بھی محمد رسول اللہ کے پاس. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے جاتے بھی علی سے کہہ رہے یہ امانتیں سنبھال کے رکھنا اور جن جن کی ہیں انہیں واپس کر دینا. سبحان اللہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی اسی رحم کا نمونہ ہے. ساری زندگی کی تعبیر ایک لفظ سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, رحمت ہے. تو میرے عزیزو, نبی سے سچی محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی زندگی اس کا نمونہ بن جائے. جہاں آج رواج ظلم کا ہے نا, اس کے بجائے آج یہاں رحم آ جائے. رحم کا ایک ادنا درجہ عرض کر رہا ہوں, ادنا درجہ, رحم کا ادنا درجہ وہ انصاف ہے. انصاف. اگر رحم کا یہ درجہ بھی نہیں تو یہ شخص ظالم ہے, ظالم. رحم کا ادنا درجہ انصاف ہے. اگر یہ بھی نہیں تو یہ شخص ظالم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس, میں یہ چاہتا ہوں سب سے بڑا انصاف پسند بن جاؤں, سب سے بڑا انصاف پسند. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس.
جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر لے تو سب سے بڑا انصاف پسند بن جائے گا. میں عرض کر رہا ہوں رحم کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انصاف تو اس کی زندگی میں ہو. آج پیمانے الگ الگ ہیں، نبی کے نام لینے والوں کے بھی، نبی سے محبت دعویٰ کرنے والوں کے بھی، نبی سے حوض کوثر میں پانی کی امید رکھنے والوں کی بھی، آپ کے ہاتھوں سے شفاعت لینے کی امید رکھنے والوں کے پیمانے بھی الگ الگ ہیں. اپنے لیے کچھ اور چاہتے ہیں اور جب دوسروں کے لیے طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو سارے پیمانے ظلم کے ہوتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے سب سے بڑے انصاف پسند بننا چاہتے ہو احب للناس ما تحب لنفسک. جو رویہ، جو طریقہ، جو طرز عمل، جو بول، جو انداز اپنے لیے پسند کرتے ہو، دوسروں کے لیے اپنانے سے پہلے ذرا سوچ لو کہ یہ رویہ اپنے لیے تمہیں پسند ہے، یہ طریقہ تمہیں اپنے لیے پسند ہے، یہ طرز تمہیں اپنے لیے پسند ہے. اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ ایسا کرے تمہیں کیسے لگے گا؟ یہ اگر میرے نبی کی رحمت کی یہی شکل انسانیت میں زندہ ہو جائے، یہی رحمت کی ایک شکل زندہ ہو جائے انصاف کی، تو بتائیے نا آج انسانیت کے اندر کتنی محبتیں زندہ ہو جائیں. اور جو ہر طرف ایک ظلم کی داستانیں ہیں اور نفرتوں کے کانٹے ہیں، اختلاف کے جسے کہیں کہ کانٹے اگ رہے ہیں، ان سب سے نجات مل جائے. تو ایسی زندگی ہو میرے عزیزو کہ جس کے اندر کم از کم رحمت کا یہ پہلو تو زندہ ہو، انصاف کا. انصاف کہ میری زندگی کے اندر انصاف ہو. بس اوقات یہ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ سامنے والے کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور اسے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں ظالم بن رہا ہوں. ظالم بن رہا ہوں. لین دین کا معاملہ دیکھیے، معاملات دیکھیے، معاشرت دیکھیے، گھر کی زندگی دیکھیے، بازاروں کی زندگی، دفتر کی زندگی، فیکٹریوں کی زندگی، جہاں یہ انصاف ختم ہوتا چلا جا رہا. نہ ماتحت یہ سوچ رہا کہ میں جو اپنے افسر کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں اگر میرے ساتھ کوئی کرتا تو، اور نہ سرپرست یہ سمجھ رہا کہ میں جو دوسروں کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، عزت نفس مجروح کر رہا ہوں، ذلیل کر رہا ہوں، مجھے اس کا حق ہے. تماشا ہے. اور کہتے سب ہیں محمد الرسول اللہ، ہم محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. محبت کے دعوے بھی، عشق کے دعوے بھی. بلکہ سچ کہہ رہا ہوں آج میرے نبی کی محبت کے نام پر بھی ایسی زندگیاں رواج دی جا رہی ہیں، ایسے رسم و رواج دیے جا رہے ہیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہی ہو رہی ہے. اور یہ سب محبت کے نام پر، عشق کے نام پر، دین کے نام پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے نبی کی خوبصورت زندگی، میرے نبی کی لائی ہوئی خوبصورت شریعت تو ایسی ہے کہ غیر بھی اس سے انس حاصل کریں، غیر بھی اس سے مانوس ہونے لگ جائیں، غیروں کو بھی کشش ہو میرے نبی کی زندگی سے. لیکن آج اس کے نام پر جو زندگی رواج دی جا رہی جس میں سراپا ظلم ہی ظلم ہے، یہ سوچا ہی نہیں جاتا اس سے کسی کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنا تکلیف ہوگی. یعنی کون کون سی چیز عرض کروں، راستے بند دیکھیں تو اسی نام پر، شور شرابہ دیکھیں تو اسی نام پر. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رمضان سے پہلے کے دن تھے تو فرمانے لگے آخری دنوں میں بیماری کے، فرمایا بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اللہ سے یہ دعا کروں کہ اے اللہ رمضان کی مقدس گھڑیوں میں موت نصیب فرما. لیکن پھر خیال آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دعا مانگ بیٹھوں اور یہ دعا قبول ہو جائے اور میرے متعلقین کو روزے کی حالت میں
اور راتوں کو تراویح بھی پڑھنی ہیں اور روزے کی کیفیت بھی ہو اور پیاس کی شدت بھی ہو اور پھر غم بھی ہو میری جدائی کا، تو یہ بہت ساری تکلیفیں جمع ہو جائیں گی، انہیں تکلیف ہوگی، اس لیے میں یہ دعا نہیں کرتا۔ ہاں، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے نبی سے سچی محبت کے انداز کہ نبی کے ایک ایک ادا جب اپنائی جاتی ہے تو پھر تو انسان کی زندگی دوسروں کے لیے رحمت بن جاتی ہے، اس سے تو پھر محبتوں کے پھول کھلتے ہیں، راحت کے پھول کھلتے ہیں۔ لیکن کہاں ہے یہ زندگیاں؟ کہاں ہے یہ زندگیاں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کی تعبیر ایک لفظ میں رحمت، رحم، شفقت، یہ زندہ ہو جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں اس کا ادنا تقاضا کہ انصاف تو ہو اس کی نبی کی امت میں، نبی کے نام لیوں میں انصاف تو ہو۔ اس لیے کہ اگر یہ انصاف بھی نہیں ہے تو میرے نبی نے فرمایا اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق بھی کوئی نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ آدمی تو پھر ایمان والا ہی کوئی نہیں جب تک کہ اپنے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے بھائی لیے، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، پھر تو ایمان ہی کوئی نہیں۔ تو کوئی نہیں چاہتا کہ میرے حق میں ظلم کیا جائے، میرے ساتھ زیادتی کی جائے، میری عزت نفس مجروح کی جائے، میرے پس پشت غیبت کی جائے، مجھے بھرے بازار رسوا کیا جائے، میرے عیب دنیا کو بتائے جائیں، میرے مال پہ قبضہ کیا جائے، زمینوں پہ قبضہ کون چاہتا ہے؟ تو پھر اپنی طرز زندگی بھی ایسی ہو کہ یہ چیزیں اس کی زندگی میں نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی لائے، ایسی زندگی اگر وہ معاشرے میں زندہ ہو جائے تو معاشرہ بہت بڑی ہلاکت سے بچ جائے، بربادی سے بچ جائے۔ آج ایک رحمت کی شکل سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بچہ دوڑ رہا ہو نا آگ کی طرف، اور عین وقت کوئی شخص آ کر اسے پکڑ لے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ تو کوئی اللہ نے فرشتہ بھیج دیا رحمت کا۔ کوئی بچہ ڈوب رہا ہو اور ایک آدمی اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے اسے سنبھال لے، ڈوبنے سے بچا لے، کیا کہا جائے گا؟ رحمت کا فرشتہ بن کے آ گیا۔ کوئی نابینا گڑھے میں گرنے جا رہا ہے اور ایک آدمی دوڑ کے آ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تو کوئی آدمی رحمت کا فرشتہ تھا جس نے جان بچا لی۔ ہاں، تو سچ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، اگر میری نبی کی زندگی اگر زندہ ہو جائے، میرے نبی کی زندگی زندہ ہو جائے اور کچھ لوگ میرے نبی کی زندگی لے کر انسانیت کے اندر گھومنے لگ جائیں اور انسانیت کے اندر وہ پھیلنا لگ جائیں اور نبی کی زندگی ان کے سامنے پیش کرنے لگ جائیں، اپنے طرز سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے زبانوں کے بول سے اگر یہ زندگی آگے لے کے جائیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے انسانیت کو ہلاکت سے بچا کر نجات کا راستہ دکھایا جا رہا۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، دنیا آگ کے گڑھے میں گر رہی تھی، آگ کے گڑھے میں رہی تھی، محمد رسول اللہ رحمت بن کے آئے، انہیں ہمیشہ کی ہلاکت سے بچا لیا۔ تو آج وہ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جن کی زندگی ایسی ہو جائے، رحمت بھری، شفقت بھری، نبی کی زندگی ان کا اوڑھنا بچھونا بن جائے کہ ان کی زندگیاں نمونہ بن جائیں دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی، ہلاکت سے بچانے کی۔ اسلامی زندگی میں تو کشش ہے نا۔ ہاں، بدقسمتی میرے عزیزو یہ ہے کہ آج ہمارے اخلاق اتنے گر گئے، ہم نبی کی زندگی سے اتنے دور ہو گئے کہ لوگ آج کا تماشا دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں سارا اسلام یہی ہے۔ آج جو میرے نبی کے نام پہ جو تماشے ہو رہے ہیں اور جو یہ انداز اختیار کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ مسلمانوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، بلکہ غیروں کو اسلام کی غلط تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ اسلام اس کا نام ہے جس کے اندر مقصود ہی دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے، بے چین کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، کبھی کاروبار بند ہے، ہاں، اور کبھی جسے کہیں کہ دوسروں کو مصیبتوں میں ڈالنا ہے، کہیں ادھر دھماکے ہیں، کہیں ادھر جلوس ہیں، کہیں ادھر انتشار ہے۔ یہ دنیا کے سامنے اسلام کی غلط تصویر پیش کی جا رہی تاکہ لوگ اسلام کی طرف آئے نہیں۔
یہ اسلام کا راستہ روکنے کی ایک سازش ہے میرے عزیزوں. ہاں، اسلام تو خوبصورت زندگی ہے جس میں امن ہے، جس میں سکون ہے، جس میں رحم ہے، جس میں شفقت ہے، جس میں پیار ہے، جس میں ہر آدمی دوسروں کے لیے راحت کا سامان ہے. راحت کا سامان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رحمت ہے، رحمت. آج نبی کا سچی امتی وہی ہے، اور سچا عاشق وہی ہے، اور سچی محبت کرنے والا وہی ہے جس کی زندگی اس کا نمونہ بن جائے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہی زندگی ہے. اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.